السلام علیکم۔ تو آج ہم جا رہے ہیں بال جبرائیل کی پہلی غزل کی تفہیم کے لیے۔ تو اس کا پہلا شعر ہے کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے العما بت کدائے صفات میں۔ اس شعر میں 3 تراکیب قابل غور ہیں۔ ایک نوائے شوق، حریم ذات، بت کدائے صفات۔ نوا کا مطلب ہے آوازاری، فریاد۔ نوائے شوق سے مراد یعنی شوق کی آواز، یعنی عشق کی صدا۔ عاشق اپنے دل میں چھپی آوازاری کے اظہار میں میں مجبور ہوتا ہے، اظہار کے میں مجبور ہوتا ہے۔ اس کا اظہار اس کی ضرورت بھی ہے اور کمزوری بھی، جس کے اظہار کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ نمبر 2، حریم ذات، یعنی ذات الہی کا ٹھکانہ، عرش، خدا کے رہنے کی جگہ، یہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، یعنی پروہیبٹڈ ایریا۔ نمبر 3، بت کدائے صفات، اس سے مراد یہ مادی دنیا کے تمام مظاہر ہیں جن میں انسان الجھ کر رہ جاتا ہے اور انہی کو اصل قدرت سمجھ بیٹھتا ہے اور مادہ پرستی کو اپنا ہدف بنا لیتا ہے۔ لیکن جب انسان اس مادی دنیا کو بے حیثیت خیال کر کے الا اللہ کا خوگر ہو جاتا ہے تو اس کے اس عمل سے بت کدائے صفات یعنی مادی دنیا کی نفی دل میں گھر کرنے لگتی ہے۔ اس نفی سے ساری مادی دنیا العما کی پکار سے معمور ہو جاتی ہے۔ جس انسان کو الا اللہ کی سمجھ آ جاتی ہے تو اس کو گوہر مقصود حاصل ہونے لگتا ہے۔ اس شعر میں فلسفہ دعا کو واضح کیا گیا ہے۔ حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں۔ پہلے شعر میں فرمایا تھا انسان کی کمال معراج اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے۔ جہاں تک حوروں اور فرشتوں کے وجود کا معاملہ ہے، یہ سب غیر مرئی مخلوق تک میری رسائی موجود ہے، کیونکہ یہ میرے تخیل کی قید میں ہے، یعنی ان کا شعور میں اپنے ذہن کی رسائی کے حوالے سے پوری طرح ان کا رکھتا ہوں۔ میری اس سوچ و فکر کی وجہ سے تیری تجلیات یعنی مظاہر قدرت کی نفی میں میری یرف نگاہی نے پوری طرح کر دی ہے، اس لیے ان تمام مظاہر قدرت کے اندر خلل پیدا ہو گیا ہے، ان کو اپنا وجود اور اپنی بقا معرض خطر میں نظر آ رہی ہے۔ گرچہ میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند، گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند، میری فغاں سے رستخیز کعبہ و سومنات میں۔ اس شعر میں علامہ فرماتے ہیں اگر انسان کی جستجو کے مراکز عبادت خانے ہیں یعنی دیر و حرم ہے اور انسان ان مقامات میں عبادت کے لیے جاتا ہے، تاہم یہ انسان کی جستجو دراصل معرفت الہی ہے۔ اس طرح کعبہ ہو یا بت خانہ سومنات، یہاں انسان کی آہ و فغاں ایک ہی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں ایک التباس بدیہی امر ہے کہ علامہ نے کعبہ اور بت خانے کا تذکرہ ایک ہی جگہ کر دیا ہے اور ان کو یکساں مقام دے دیا ہے، لیکن اگلے شعر میں اس کی اصل وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گاہا میری نگاہ تیز چیز گئی دل وجود، گاہا میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہا الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ یعنی صحیح فکر کی حامل انسان یعنی مسلمان کی نگاہ معرفت الہی تک پہنچ گئی جو مقصود اصلی ہے، اور ایک مسلمان تیرے بندے نے 100 پردوں میں بھی اپنے رب کا ادراک حاصل کر لیا اور مسلمان اپنے شعور یعنی علم وحی کے ذریعے اصل حقیقت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ اس شعر میں علامہ اقبال حیرت و استعجاب کے ساتھ ایک شکوے کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، لیکن یہ کیا ہوا کہ کائنات کا ایک پوشیدہ راز تھا جو کسی پر عیاں نہیں تھا، لیکن تو نے اس مخفی راز کو بھی کائنات پر ظاہر کر دیا۔ اس شعر کی سب سے اعلیٰ و عرفہ توضیح قرآن کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اقبال نے جس راز کی افشا کا ذکر کیا وہ تخلیق آدم اور اس کی نیابت کا فرشتوں سے ذکر ہے، کیونکہ
راز کی بات ہمیشہ اہم لوگوں سے کی جاتی ہے، اس لیے اللہ نے یہ راز اس وقت کی اعلیٰ مخلوق یعنی فرشتوں کے سامنے کھولا۔ فرمایا اے فرشتوں، میں نے زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ جب فرشتوں نے یہ بات سنی تو وہ چونک کر بولے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسک الدماء، اے اللہ کیا تو اپنی نیابت اس کے سپرد کر رہا ہے جو دنیا میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ اللہ نے اس بات کے دو جواب دیے، ایک جواب حاکمانہ تھا اور دوسرا حکیمانہ۔ حاکمانہ جواب یہ تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ خاموش رہو، اعتراض کی گنجائش نہیں، میں وہ کچھ جانتا ہوں جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں۔ حکیمانہ جواب دیتے ہوئے فرشتوں سے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، اے فرشتوں ذرا تم ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ اگر تم اس معاملے میں سچے ہو۔ اس حوالے سے فرشتوں نے اپنی کم علمی اور بیچارگی کا اظہار کیا اور کہنے لگے اے اللہ ہمیں تو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، ہمارا علم محدود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم اب تو بتا۔ آدم نے وہ تمام علوم بتا دیے۔ جب آدم نے یہ تمام علوم واضح کیے تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اے فرشتوں کیا میں نہیں کہتا تھا کہ زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ امور کا بخوبی علم رکھتا ہوں؟ میں تمہاری ظاہری اور پوشیدہ باتوں کا علم بھی رکھتا ہوں۔ اور اس طرح کل کائنات پر آدم کی برتری ظاہر ہو گئی۔ علامہ اقبال کا کلام قرآن کی ترجمانی ہے۔ اس شعر میں اسی نقطے کو بیان کیا گیا ہے، اے اللہ تو نے کیا غضب ڈھایا ہے کہ تخلیق آدم کے ذریعے کائنات کا انتہائی عظیم پوشیدہ راز فاش کر دیا ہے کہ انسان اس کائنات کی اشرف ترین مخلوق ہے اور سب سے برتر ہے۔ جب انسان دنیا کے ہر سہارے سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ ہی کو اپنا اصل سہارا خیال کرتا ہے تو یہ عمل اللہ کو انتہائی محبوب ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ناظرین بانگ درا کی پہلی غزل کی تفہیم۔ مزید غزلوں کی تفہیم کے لیے آپ جو ہے نا میرے اس چینل کو لائک کریں اور اس کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ آپ کو مزید جو اس کی حصہ اول کی غزلیں ہیں وہ آپ کو اس کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی غزل کے ساتھ، والسلام۔